لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا. صلوات اللہ. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، یقیناً یہ مجلس اور اس کا بانی کہنے کو تو ایک گھر ہے، تنہا ہے، مگر یہ کربلا ہے جہاں ہر فرد میر لشکر ہوتا ہے اور ایک فرد بھی لشکروں کے برابر ہوتا ہے. اور ہم سے بہتر یہ بات کون جانتا ہے کہ پوری کائنات میں مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، 56 ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے. 56 ملکوں کی کیفیت ایک طرف ہے اور ایک ملک کی کیفیت ایک طرف ہے. سعید بھائی، آپ نے بہت بہترین ماحول بنایا ہے، میں اسی ماحول پہ چلنا چاہتا ہوں. اس وقت بہت آسان ہو گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر کربلا سمجھانا. کچھ برس پہلے ہمیں کربلا سمجھانے میں مشکل ہوتی تھی، مگر اب کربلا سمجھانے میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی. چونکہ علامہ مودودی سے کسی نے پوچھا تھا کہ قبلہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ جب سارے صحابیوں نے بیعت کر لی، سارے مدینے والوں نے بیعت کر لی، سارے تابعین نے بیعت کر لی، سارے اصحاب نے بیعت کر لی، سارے ازواج نے بیعت کر لی، سارے لوگوں نے بیعت کر لی، تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ آپ کو بھی چادر مصلحت اوڑھ لینا چاہیے تھا، وقت کے ساتھ چلنا چاہیے تھا. سیاسی زبان میں کہہ دوں تو کہنے والا کہہ رہا تھا چڑھتے سورج کو سلام کرنا چاہیے تھا، ہواؤں کا رخ دیکھنا چاہیے تھا. سب بیعت کر رہے تھے، ظلم کے سامنے سب سرنگو ہو رہے تھے، آپ بھی جھک جاتے. تو علامہ مودودی نے فرمایا کہ اول تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. اگر سوال پوچھنا ہے تو اس طرح سے پوچھو کہ جب رسول کے بیٹے نے بیعت نہیں کی تو امت کی اتنی اوقات کہاں سے آ گئی؟ امت کی اتنی اوقات کہاں سے آ گئی کہ وہ بیعت کر لے؟ جب نبی کے بیٹے نے بیعت نہیں کی تو صحابیت کی اتنی حیثیت کہاں سے آ گئی کہ وہ بیعت کر لے؟ جب رسول کے خون کے رشتے نے بیعت نہیں کی تو رسول کے پانی کے رشتے کی کیسے حیثیت ہو گئی کہ بیعت کر لے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اور آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ظلم کے سامنے سرنگو کون ہوتا ہے اور ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کون کرتا ہے. جب زینب علیہ مقام دربار شام میں ہے، چاروں طرف شامیوں کا ہجوم ہے، کٹاریں، نیزیں، شمشیریں، تلواریں لیے ہوئے حاجب غلام کھڑے ہوئے ہیں، کینہ توز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. 700 کرسی نشی ہیں جن میں عمراء، حکماء، فضلاء، ادباء، شعراء، فصحاء، نہ جانے کیسے کیسے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے
ہیں۔ ایسے 700 کرسی نشینوں کے درمیان جب پوری تاریخ یہ دیکھ رہی تھی، چند مجبور اور قیدی اور اسیر لائے گئے ہیں، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سناٹا اور سکوت کا عالم یہ ہے، پن ڈراپ سائلنٹ مجمع ہے، اگر سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی، اتنی خاموشی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے یزید کے خلاف آواز اٹھائے، یزید کے خلاف کوئی لفظ بولے، اگر انگلی اٹھائے تو انگشت کاٹ دی جائے، گردن اٹھائے تو گردن مار دی جائے، زبان کھولے تو گدی سے زبان کھینچ لی جائے۔ ایسا دہشت کا ماحول، ایسا وحشت کا ماحول، ایسا کرب و اضطراب کا ماحول، ایسے ماحول میں جہاں چاروں طرف خوف و ہراس بکھرا ہوا تھا، علی کی بیٹی نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، یا ابن الطلقاء، او غلام زادے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، یا ابن الطلقاء، او غلام زادے، 700 کرسی نشین جو اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب اس جملے کو سنتے ہیں، اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اما کس جگر کی خاتون ہے، یزید کے دربار میں یزید کی شجرہ کھول رہی ہے، یزید کا قلادہ کھول رہی ہے، یزید کی اوقات بتا رہی ہے، یا ابن الطلقاء، غلام زادے کہہ کے خطاب کر رہی ہے، یزید ہم تو تجھے بادشاہ سمجھتے تھے، ذل سبحانی سمجھتے تھے، خاندانی سمجھتے تھے، شریف نسل کا سمجھتے تھے، شریف آدمی سمجھتے تھے، ایک رسن بستہ بی بی نے تیری اوقات یاد دلا دی، تیری حیثیت کیا ہے، تیری کیفیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ پہلے کہا یا یزید، جہاں کوئی نام نہیں لیتا وہاں زینب نے نام لیا، جہاں کوئی شجرہ نہیں بتاتا وہاں زینب نے شجرے کی قلعی۔ یا ابن الطلقاء، او غلام زادے، 700 کرسی نشین اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھے، صحف سماویہ کی تلاوت کرنے لگے، اپنے اپنے رمل پھینکنے لگے، اپنے اپنے پاسے پھینکنے لگے، اپنے اپنے طریقے سے نجومی رفتار دیکھنے لگے، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا 700 کرسی نشینوں میں نے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم کتابوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگر کی خاتون یا تو علی ہے یا علی کی بیٹی ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا جگرا جو ظلم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنے کا ہنر جانتی ہے، وہ یا علی ہے یا علی کا بیٹا ہے، یا علی ہے یا علی کی بیٹی ہے۔ اب آپ سمجھے، زینب علیہ مقام نے اپنے لبوں سے 2 جملے نہیں نکالے، بلکہ لبوں کی کمان سے وہ برہمستر استعمال کیا جس سے یزیدیت کا جنازہ شام کے بازاروں سے نکلنے لگا۔ نہیں توجہ کی، یہ جملہ نہیں تھا، محسوس کیجئے گا، یہ جملہ نہیں تھا، یہ جبر کے جبڑے پر صبر کا بھرپور تماچا تھا، یہ سفیانیت کے رخسار پر عمران کی بیٹی کا بھرپور تماچا تھا۔ نہیں توجہ کی، یہ یزیدیت کے چہرے پر حسینیت کا بھرپور وار تھا جو زینب علیہ مقام کر رہی تھی۔ 700 کرسی نشینوں نے جیسے ہی اپنی صحف سماویہ کی تلاوت کی اور یہ محسوس کر لیا کہ یا یہ علی ہے یا علی کی بیٹی ہے، فوراً شہزادی نے یا یزید کہنے کے بعد یا ابن الطلقاء کہا۔ جیسے ہی ابن الطلقاء کہا، سب کو یاد آ گیا یہ وہی غلام زادہ ہے، یہ وہی بی بی ہے کہ جس کے بابا نے، جس کے نانا نے فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں کو آزاد کیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا 8 ہجری میں اسلام زبردستی لانے والے اور تھے، اسلام کو اپنی دہلیز پر پالنے والے اور تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ پھر فرمایا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، سن یزید کد قیدک وسعصایک وابذل جہدک، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا کد قیدک۔ سنو، ایک آسان جملوں میں ترجمہ کروں، گویا شہزادی کہنا چاہتی تھی میں اصول سیاست کے 4 اصول آچاریہ چانکیہ نے بیان کیے تھے کہ اگر کسی کو سیاست کے میدان میں کامیابی اور کامرانی چاہیے تو اسے چاہیے کہ یہ 4 طریقے استعمال کرے: سام، دام، دنڈ، بھید۔ سام یعنی کسی کو سمجھا بجھا کے اپنی طرف لے آؤ، دام اگر سمجھانے بجھانے سے نہ آئے تو کھلا پلا کے لے آؤ،
لے دے کے لے آؤ، دام لگا کے لے آؤ، قیمتیں لگا کے لے آؤ، اس لیے کہ بکتا ہر آدمی ہے، بس صحیح وقت میں صحیح قیمت لگانے والا ہونا چاہیے۔ بکتا ہر آدمی ہے، صحیح وقت میں صحیح قیمت لگانے والا ہونا چاہیے، مگر یاد رکھنا تم کبھی نہ بکنا، اس لیے کہ تمہاری قیمت وہ نہیں ہے جو دنیا لگا رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں انفاسکم مرہونۃ بالجنہ ولا تبیعوها الا بها، اپنے نفسوں کو نہ بیچنا، اگر بیچنا تو اس طرح بیچنا کہ جنت کا عوض قرار دینا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے، جنت کے عوض اپنے نفس کو بیچنا۔ دیکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بیچی ہر شے جاتی ہے اور ہر آدمی بکنا ہے، بکنا غلط نہیں ہے، بس یہ دیکھو کہ کہاں بک رہے ہو، کس کے ہاتھ بک رہے ہو۔ اگر بکنا غلط ہوتا تو ہجرت کی شب علی جیسا امیر اپنے نفس کا سودا نہ کرتا، ہے نا؟ تو بکنا غلط نہیں ہے، بس یہ دیکھو کہ کس کے ہاتھ بک رہے ہو۔ انفاسکم مرہونۃ بالجنہ، تمہاری قیمتیں یہ ہیں کہ تم اگر اپنے نفس کو بیچنا تو جنت کے عوض بیچنا۔ یاد رکھیے گا یہ مومن کی قیمت ہے جنت، امیر المومنین کی قیمت جنت نہیں ہے، اس لیے کہ جنت تو ان کے بیٹوں کی ملکیت ہے۔ جوانان جنت کے سردار کون ہیں؟ حسنین۔ اچھا میں آپ کی قیمت بتا دوں، سنو آپ کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ ایک علی کا چاہنے والا زمین پر بیٹھتا ہے، گھروندے بناتا ہے، مملکت شاہی آتی ہے، ان سے پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو؟ بیٹھا زمین پہ ہے خاکی مگر ابو تراب کا ماننے والا ہے، تراب پر بیٹھ کر، خاک پہ بیٹھ کر بنا تو گھروندے رہا ہے، گھروندے تو زمین پر بنا رہا ہے، مگر جب مملکت نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بولول زمین پر گھر بنا رہے ہو، جنت میں بتا رہے ہو؟ کہا علی والوں کا یہی نرالا انداز ہے، بیٹھتے زمین پر ہیں، باتیں عرش اعظم کی کرتے ہیں، ہم رہتے فرش پہ ہیں، گفتگو عرش کی کرتے ہیں، گھروندہ یہاں بنا رہے ہیں، اجرت ہمیں جنت میں ملے گی، یہ گھر ہمارا جنت میں ہے، واضح ہے آپ کے سامنے۔ کہا بیچو گے؟ کہا بیچیں گے۔ کہا کتنے میں؟ کہا پوری خدائی۔ کہا اتنے سے گھروندے کی قیمت پوری خدائی؟ کہا تجھے معلوم ہی نہیں ہے، بس یہ علی والے ہی ہیں جو زمین پہ گھر بناتے ہیں، جنت میں سودا کرتے ہیں۔ زمین پہ گھر بناتے ہیں، جنت میں سودا کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ تمہارے نفسوں کی قیمت جنت ہے، مگر بہلول اس جنت کو خود زمین پر بیچ دیتا ہے۔ اب جسے بہلول کی قیمت کا اندازہ نہ ہو، وہ امام بہلول کی قیمت کا اندازہ کیا؟ لہذا جسے بیچ سکتا تھا سام دام دنڈ بھید، اور اگر سمجھانے بجھانے سے نہ آئے تو مال و دولت دے کے بلا لو، مال و دولت دے لینے سے بھی نہ آئے تو دنڈ تلوار کی طاقت دکھاؤ، قوت و طاقت دکھاؤ، اسلحوں کی طاقت دکھاؤ، ووٹ کا پاور دکھاؤ، جو کچھ پاور استعمال کر سکتے ہو وہ سارا پاور دکھاؤ تاکہ لوگ تمہاری طرف آ جائیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو رازوں کو محسوس کر لو، رازوں کو محفوظ کر لو، اور یہ راز بوقت ضرورت استعمال کر لو۔ غور کیجئے گا، یہ راز بوقت ضرورت استعمال کر لو۔ تو چار ہی صورت ہے نا، سام دام دنڈ بھید۔ جناب زینب نے للکار کے کہا کد قیدک وسع سائک وابذل جہدک، اے یزید تو جتنی مکاریوں عیاریاں کر سکتا ہے کر لے، جتنے خزانے کے دہانے کھول سکتا ہے کھول لے، جتنے لوگوں کو خرید سکتا ہے خرید لے، جتنی طاقتوں کا استعمال کر سکتا ہے کر لے، سب کچھ استعمال کر لے، مگر علی کی بیٹی کا یہ دعویٰ سنتا جا۔ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، قسم خدا کی تو نہ ہمارا ذکر مٹا سکے گا نہ ہمارے چراغ وحی کو بجھا سکے گا۔ میں قیامت تک فرش اعظم بچھا کے جاؤں گی، وقت کے امام کو غیبت کے پردے میں محفوظ کر دے۔ یہ فرش اعظم مٹے گی نہیں۔ اب بتاؤ کیا یہ زندہ دلیل اس علاقے میں، اس زمانے میں، اس علاقے میں یہ ایک مجلس نہیں ہے کہ چاروں طرف کوئی نہیں ہے؟ حسین کا تو ایک ہی بندہ ہے نا، ایک ہی گھر ہے، مگر کیا یہ مجلس مٹائی جا سکی؟ یہ مجلس روکی جا سکی؟ یہ مجلس ختم ہو سکی؟ ذاکر چاہے دیر سے آیا، مجمع چاہے پہلے آیا، مجمع چاہے دیر سے آیا، ذاکر چاہے پہلے آیا، مجلسیں تو ہو رہی ہیں نا۔ اب یاد رکھنا یہ مجلس نہ ذاکر سے چلتی ہے نہ مجمع سے چلتی ہے، یہ زینب کی تمنا ہے، اور تمنائے زینب نہ مجمع کی محتاج نہ ذاکر کی محتاج۔ صلوات پڑھ دے محمد۔
یہ زینب کی تمنا ہے، یہ مقصد زینب ہے، یہ زینب اولیاء مقام کی تمنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، سب سے پہلے جناب زینب نے جب سید سجاد کی رہائی کا حکم ملا، نامہ ملا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی توجہ کی بات ہے، غور کیجئے گا، اس مقام پر میں آ گیا ہوں، آپ محسوس کریں۔ جناب شہزادی نے سید سجاد جب یزید نے کہا کہ آپ کو آزاد کیا جاتا ہے، چاہے آپ مدینے چلے جائیں، چاہے آپ کربلا چلے جائیں، چاہے آپ یہیں رہ جائیں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ بولیے۔ بہت شکریہ، کس نے بولا؟ آپ نے۔ پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں گے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ اب میں دوسرا جملہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جب 10 محرم کو خیموں میں آگ لگی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بیویاں گئیں، تو جناب زینب نے سید سجاد کے پاس جا کے کیا پوچھا؟ خیمے میں جل جائیں یا باہر نکل جائیں؟ یاد آ گیا؟ دونوں جملے محسوس کر لیا آپ نے؟ اب مجھے بتائیے کہ شہزادی نے امام سے کیوں پوچھا؟ جب امام خود شہزادی سے پوچھتے ہیں، نہیں توجہ کیا آپ نے؟ دیکھیے غور سے سنیے۔ آر ایس ایس کے ایک بہت بڑے نیتا گزرے ہیں پرانے، اشوک سنگھل، ان سے کسی نے یہ سوال کیا اور کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میرا مجمع بیدار رہے اور سنیں۔ دیکھیے کامیاب مجلس وہ نہیں ہوتی جس کی چھت اڑ جائے، کامیاب مجلس وہ ہوتی کہ جب اٹھ کے جائیں آپ تو آپ کے دامن میں کوئی چیز آ جائے، تبرک کے ساتھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، کربلا کی کوئی حکمت آپ ساتھ لے کے چلے جائیں۔ میری مجلس کامیاب ہو گئی۔ مجھے اس بات میں کامیابی نہیں نظر آتی کہ لوگ یہ کہیں کہ ہلڑ کم ہوا، ہنگامہ کم ہوا، شور کم ہوا۔ بلو ولو شور ہو، ہنگامہ ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کی جیب عزاداری کے معاملے میں یہاں سے خالی نہ جائے، کچھ حکمت عزا آپ کی جیب میں آ جائے، اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ اب غور سے سنیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا؟ انہوں نے کہا بھئی ہم نے کیا ظلم کیا؟ کہ آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ شہزادی نے سید سجاد سے پوچھا کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، کیا اتنا سا شریعت کا مسئلہ جناب زینب کو نہیں پتا تھا؟ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ جناب زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں، فہمت غیر مفاہمہ ہیں، ایسی عالمہ ہیں جسے پڑھانے کی ضرورت نہیں، ایسی سمجھدار ہیں جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ وہ بی بی ہیں جو علی کی زینت ہیں، آپ وہ بی بی ہیں جو سیدہ کی آغوش میں پروان چڑھی ہیں، آپ اس گھر میں پلی بڑی ہیں جہاں حسنین کی انگلیاں تھام کے چلنا سیکھا ہے۔ ارے اس گھر کے علم و ہنر کا یہ عالم ہے کہ ملائکہ جھولا جھلاتے ہیں، انبیاء طواف کرتے ہیں، رسول دہلیز پر آ کے سلام کرتے ہیں۔ ایسے عظمتوں کے گھر کی پلی بیٹی کہ جہاں کی کنیز بھی 20 سال لہجہ قرآن میں گفتگو کرتی ہے، تو جس گھرانے کی کنیز، جس گھر میں جھاڑو دینے والی جارو کش خاتون 20 سال لہجہ قرآن میں گفتگو کرے، جہاں کی کنیز کا یہ عالم ہے، وہاں کی شہزادی کا کیا عالم ہوگا؟ لہذا کیا بات ہے آج جو آپ نے پڑھ دی کہ جناب زینب نے جناب امام سجاد سے پوچھا کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ دیکھیے ایک روایت زاہد بھائی یاد آتی ہے، اس مقام پر ضرور میں پڑھتا ہوں، محسوس کیجئے، اور یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے آج کل جو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس سے زندگی بھی برباد ہو رہی ہے اور وقت بھی برباد ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے۔ ان کی زندگیوں کو اجیرن اور برباد کرنے کے لیے یہ ایپ پر ایپ بنائے جا رہے ہیں، ایپ پر ایپ بنائے جا رہے ہیں تاکہ آنے والا سماج ایبیلا ہو جائے، اور ایبیلا سماج کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ موبائل پر رہیں تو آل محمد کی وکالت کریں، اگر پوسٹ کرنا ہو تو نوحے کی پوسٹ کریں، ذاکر کی پوسٹ کریں، مجلس کی پوسٹ کریں، علم کی پوسٹ کریں، تعزیے کی پوسٹ کریں، کوئی گانا نہ پوسٹ کریں، کوئی سی فلم کے ایکٹر کی کوئی تصویر نہ پوسٹ کریں، کوئی بےہودگیاں نہ پوسٹ کریں، چونکہ یہ بات ایک تو محفوظ رہ جائے گی قیامت تک جو آپ نے پوسٹ کی ہے، دوسرے یہ کہ یہ اہل بیت کے ذکر کا سلسلہ سوشل میڈیا پر بھی جاری رہنا چاہیے، توجہ کیجئے گا۔ لہذا روایت یہ کہتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جب تم سے ہمارے بارے میں ہمارا دشمن تم سے ہمارے بارے میں کوئی سوال پوچھے اور تمہیں اس کا جواب نہ آ رہا ہو
تو لمحے بھر توقف کرنا، توقف میں ہم سے توسل کرنا، اور توسل میں ہم سے فریاد کرنا کہ مولا ہم دشمن کے سامنے نہتے ہو گئے ہیں، ہماری مدد کر دیجئے۔ اس توسل کے بعد اب بولو گے تم، زبان ہماری ہوگی، ادا تمہاری ہوگی، عطا ہماری ہوگی، لہجہ تمہارا ہوگا، کلام ہمارا ہوگا۔ عالم دین سے جیسے ہی سوال پوچھا نا کہ آپ نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا ہے، ایک لمحے کے لیے توقف کیا، خاموشی اختیار کی، خاموشی کے بعد گویا ہوئے۔ اب جملہ سنیے، توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے مسئلہ تو سمجھا مگر مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھی۔ کا مطلب نزاکت کیا ہے؟ کیا نزاکت یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، نزاکت یہ ہے کہ یزیدیت نے اپنے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے حسین ابن علی کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر ذبح کر دیا تھا۔ وہ ذبح کر کے یہ سوچ رہی تھی ہم نے حسین کو قتل کر دیا، امامت کا خاتمہ ہو گیا، اب کائنات میں کوئی امام نہیں رہا۔ جناب زینب نے بھتیجے سے مسئلہ نہیں پوچھا، وقت کے امام سے مسئلہ پوچھا تاکہ دنیا یزیدیت کو پتہ چل جائے ابھی حسین شہید ہوئے ہیں، امامت تو زینب کے حصار میں زندہ ہے، امامت تو زینب کے حصار میں زندہ ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے مدینے کا رخ کر کے کہوں گا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ اے نبی، اے رسول، اے بشیر، اے نذیر، اے مزمل، اے طٰہٰ، اے کملی والے، میرے نبی مجھے یہ کہنے میں کوئی فخر نہیں ہے، غدیر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں علی کو دونوں ہاتھوں پر، صحابیوں کے درمیان، اپنوں کے درمیان، چاہنے والوں کے درمیان، دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے من گنتوں کا نغمہ سنانا آسان ہے، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سید سجاد کو بچا کر امامت کو زندگی عطا کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ کوئی کم مرحلہ نہیں ہے کہ جناب زینب نے سید سجاد کو بچایا اور بچانے کے بعد یہ فرمایا کہ میرے لال بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ لیں، فوراً فرمایا نہیں، جو حکم دیا امام نے کہا جان کا بچانا واجب ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ اب یہی شہزادی زینب ہے جس سے سید سجاد یزید کے دربار میں کیا کہہ رہے ہیں، یزید کے دربار میں کیا فرما رہے ہیں، ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتائیں گے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آپ وقت کے امام ہیں، ما کان ما یکون کو آپ کا علم ہے، پس دیوار کون ہے یہ آپ جان لیتے ہیں، کس کی نسل میں کتنا دم ہے یہ آپ جان لیتے ہیں، کس کی نسل میں کتنے مومن ہیں یہ آپ پہچان لیتے ہیں۔ آپ کی تو تلوار بھی نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، مولا جب سب کچھ آپ جانتے ہیں تو پھوپھی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھوپھی تو خود آپ سے مسئلہ پوچھتی ہیں کہ جب امامت کا اعلان کرنا ہو تو پھوپھی ہم سے پوچھتی ہیں، جب پھوپھی کے رشتے کی عظمت کا اعلان کرنا ہو تو امام وقت زینب سے پوچھتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ رشتوں کی عظمت ہے اور کربلا نے رشتوں کی عظمت کو سامنے رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا صرف کربلا ہی نے نہیں، رشتوں کی عظمت تو ہر دھرم نے مانی ہے، ہر دھرم نے، ہر مذہب نے رشتوں کی آبرو کو مانا کہ اگر رشتے آپ کے ساتھ ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ یہ لکھا ہے والمیکی رامائن میں کہ جب راون کا انتم شن آیا تو رام جی نے اپنے بھائی لکشمن سے کہا کہ جاؤ، اور راون بہت گیانی ہے، اس سے گیان پراپت کرو۔ تو آپ گیان پراپت کرنے کے لکشمن جی آئے تو پیچھے پیچھے شری رام جی بھی ان کے پیچھے پیچھے آئے، اور رام جی نے آ کے کہا کہ بھئی تم اس کو کچھ گیان پردان کر دو۔ تو اس وقت راون نے کہا تھا رام سے کہ سنیے مجھے اتنی دیوی دیوتاؤں کے وردان حاصل ہیں کہ آپ کو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جتنی طاقت مجھ میں ہے اتنی طاقت آپ میں نہیں ہے، جتنی طاقت میرے پاس ہے، اس لیے کہ آپ کا ایک سر کٹ جاتا تو مرتیو ہو جاتی، میرے 10 سر کٹے ہیں تب میری مرتیو ہوئی ہے، تو طاقت میرے پاس تم سے زیادہ۔ اور پھر کہا آپ کے پاس ایک محل سونے کا ہے، میری پوری لنکا سونے کی تھی، تو دولت بھی میرے پاس زیادہ، طاقت بھی میرے پاس زیادہ، اور آپ میرے چرنوں میں کھڑے ہیں گیان پراپتی کے لیے،
تو اس کا مطلب ہے علم بھی میرا آپ سے زیادہ، دولت آپ سے زیادہ، توجہ، طاقت آپ سے زیادہ، علم آپ سے زیادہ۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس یہ تین پاور ہوں، دولت کی طاقت، طاقت کی طاقت اور علم کی طاقت، پھر اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا جب تینوں طاقتیں میرے پاس ہیں تو میں پڑا کیوں ہوں، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ میں شکست خوردہ کیوں ہوں، آپ کامیاب کیوں ہیں؟ میں مرتی کے دہانے پہ کیوں کھڑا ہوں، آپ جیوت کیوں ہیں؟ آپ جیت کیوں گئے، میں ہار کیوں گیا ہوں؟ بس فرق یہ ہے کہ میرا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کا بھائی آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رشتے ساتھ چھوڑ دیں تو نہ دولت کام آتی ہے، نہ طاقت کام آتی ہے، نہ علم کام آتا ہے۔ اس لیے اگر دولت اور طاقت اور علم کو سنبھالنا ہے تو پہلے اپنے رشتوں میں پاکیزگی پیدا کرو، تب جا کے تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی دولت رشتوں کی دولت ہے، حقیقی طاقت رشتوں کی طاقت ہے، حقیقی علم کے ساتھ رشتوں کا علم ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اور یہی بات گرو نانک نے اپنے چیلے سے کہی تھی کہ عزاداری کیا کرو، عزاداری کیا کرو۔ گرو نانک کے چیلے نے کہا کہ مولا سرکار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، گرو جی کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم عزاداری کریں، ہم کیوں عزاداری کریں؟ عزاداری کرنا ہو شیعوں کو کریں، عزاداری کرنا ہے مسلمانوں کو کریں۔ تو آپ نے عجیب جملہ کہا۔ گرو نانک نے اپنے چیلے سے کہا کہ اچھا نہیں کرنا چاہتے عزاداری تو جاؤ اپنی بہن سے شادی کرو۔ اس نے کہا ارے یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر ہم شادی نہیں کر سکتے تو بہن سے، اگر ہم عزاداری نہیں کر سکتے تو بہن سے شادی کر لیں؟ آپ گرو نانک نے پوچھا اپنے چیلے سے کہ یہ بتا تجھے کیا مسئلہ ہے، تیری پریشانی کیا ہے، شادی کرنے سے تجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا ضمیر روکتا ہے کہ میں بہن سے شادی کروں۔ گرو نانک نے فرمایا اسی ضمیر کی آواز کو حسین کہتے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ اسی ضمیر کی آواز کو حسین کہتے ہیں، اسی ضمیر کی آواز کو حسین کہتے ہیں۔ اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو یزید نے سارے پاکیزہ رشتوں کو نیلام کر دیا ہوتا۔ رشتوں کی پوترتا کو، رشتوں کی پاکیزگی کو اگر حسین ابن علی نے دان پردان نہ کیا ہوتا، اسے وجود نہ عطا کیا ہوتا تو یزیدیت نے سارے رشتے پامال کر کے ختم کر دیے ہوتے۔ یہ حسین ابن علی کا کرم تھا کہ رشتوں کی آبرو کو شہادت کے ساتھ حسین ابن علی بچا کے لے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا رشتوں کی پاکیزگی، جرأت، شجاعت، ہمت، یہ سب کا سب کربلا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور ایک ہی قوم تو پوری دنیا میں ہے جسے کربلائی قوم کہتے ہیں، جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سکھاتی ہے۔ دنیا جتنا ان فضائل کو چھپانا چاہ رہی ہے، پوری دنیا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہی ہے۔ کیا کسی نے سوچا تھا کہ کربلا میں اتنا بڑا جم غفیر ہوگا؟ مگر جب زینب نے وعدہ کیا ہے فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، یزید قسم خدا کی تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے جناب زینب نے سب سے پہلے سید سجاد سے کہا کہ میرے لال یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے، ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ بی بی ماتم کرنا ہے کربلا جا کے کر لیجئے گا، مجلس کرنی ہے کربلا جا کے کر لیجئے گا۔ شام میں فرش عزا کیوں بچھا رہی ہیں؟ کہ دربار میں دعویٰ کیا تھا، زندان میں دعوے کی دلیل پیش کر۔ میں نے کہا تھا اس ذکر کو مٹا نہیں سکتا، یہ ذکر قیامت تک جانے والا ہے۔ بس میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ ذکر ہم سے نہیں ہے، ہم اس ذکر سے ہیں۔
کسی ترم خواہ کو، کسی میر صاحب کو، کسی پیسے والے کو، کسی دولت والے کو، کسی ناظم کو، کسی ذاکر کو، کسی خطیب کو، کسی مرثیہ خواہ کو، کسی نوح خواہ کو کبھی یہ خیال نہ پیدا ہو کہ مجلسیں ہم سے چل رہی ہیں، ذاکر سوچے ہم نہ جائیں گے تو مجلس کون پڑھے گا، ناظم سوچے ہم نہ جائیں گے تو نظامت کون پڑھ گیا، مرثیہ خواہ سوچے کہ ہم نہ جائیں گے تو مرثیہ کون پڑھے گا، سوز خان سوچے ہم نہ جائیں گے تو سوز خانی کیسے ہوگی، انجمن سوچے کہ میں نہ جاؤں گی تو مجلس کیسے ہوگی۔ خبردار، تمہارے جانے سے یہ مجلس نہیں ہوتی، تمہیں تو شرف دیا جاتا ہے کہ تم مجلس میں شریک ہو جاتے ہو۔ یہ مجلس تب بھی تھی جب انجمنیں نہیں تھی، ذاکر نہیں تھا، شاعر نہیں تھے، ادیب نہیں تھے، تب بھی مجلسیں تھی، اور تم سب کے سب مر جاؤ گے تب بھی مجلسیں باقی رہیں گی، بلکہ ایک دو چار تو ہماری بھی ہو جائیں گی، تیجے کے نام پر، 40ویں کے نام پر، برسی کے نام پر، تو جن کے نام کی خود مجلسیں ہوں وہ مجلسوں کو دوام نہیں دیتے، مجلسیں انہیں دوام دیا کرتے۔ بس میرے عزیزوں، یہ شہزادی کا وعدہ تھا، میں اپنے بھائی کی فرش عزا بچھا کے جاؤں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو حسین ابن علی کی فرش عزا بچھاتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ مکان جہاں ذکر حسین ہوا کرتا ہے۔ لو عزاداروں 40 کے ایام ختم ہو گئے، شہزادی اپنے قافلے کو لے کر کربلا کی طرف چل پڑی ہیں۔ روایت کہتی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین ابن علی سے لپٹے ہوئے ہیں، اور قبر سے لپٹے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ قبر کو زلزلہ آیا۔ جیسے ہی قبر کو زلزلہ آیا نا، جابر ابن عبداللہ انصاری تڑپ گئے، مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ آواز آئی جابر کوئی خطا نہیں ہوئی، مگر جلدی سے میری قبر سے دور چلا جا۔ مولا کیوں؟ کہا میری بہن زینب کا قافلہ آ رہا ہے، لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، وہ شام و کوفے کی سنانی سنانے آیا ہے۔ لو عزاداروں، قافلہ وارد سرزمین کربلا ہوا، مزارات مقدسہ پر اہل بیت حرم لائے گئے، ایک ایک بی بی نے اپنے والی و وارثوں کے مزاروں پہ گرا دیا۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو آقا حسین کی قبر پہ گرا دیا۔ ماں جائے حسین، زینب سنانے آئی ہے۔ ارے دشمنوں نے کشا پھرایا، نیزے کی انیاں چبا کے سروں سے چادریں چھینی گئی، ایک رسن میں 12 گلے باندھے گئے۔ اے آقا، اے بھیا حسین، یہ زینب سنانے آئی ہے۔ سناتے زینب نے فرمایا بھیا مگر زینب کو معاف کر دینا، میں 4 برس کی سکینہ کو لے کے گئی تھی، میں آپ کی امانت کو ساتھ لے کے گئی تھی، مگر آقا میں کیا کروں؟ پیاس کی شدت نے سکینہ کا دم نکال دیا، پیاس کی شدت نے سکینہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مولا میں سکینہ کو بچا نہ سکی، زندان شام کے اندھیرے میں ایک ننھی سی قبر بنا کے آئی ہوں، مولا مجھے معاف کر دیجئے گا۔ روایت کی عجیب فقرے ہیں۔ روایت کہتی ہے شہزادی زینب نے سید سجاد سے فرمایا بھیا مجھے عباس کی قبر پہ لے کے چلو، مجھے میرے غازی کی قبر پہ لے کے چلو، مجھے میرے شیر کی قبر پہ لے کے چلو، میں اپنے بھائی کو سناؤں گی۔ میرا مولا سید سجاد کبھی اس قبر پہ لے جاتا ہے، مولا کبھی اس قبر پہ لے جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب بہت دیر گزر گئی نا تو جناب زینب نے فرمایا سجاد میرے لال، میں کب سے کہہ رہی ہوں مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو، میں شمر کے تازیانے بتاؤں گی، میں شمر کا ظلم عباس کو بتاؤں گی، میں کوفہ و شام میں نامحرموں کے مجمع میں بے مقنعو چادر پھرائی گئی یہ کہانی میں عباس کو سناؤں گی، مجھے جلدی سے عباس کی قبر پہ لے چل۔ بہت دیر کے بعد سید سجاد ایک چھوٹی سی قبر پہ لاتے ہیں، ایک چھوٹی سی قبر پہ لاتے ہیں، فرماتے ہیں ہاذا قبر امن العباس، یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ جناب زینب نے ایک بار قبر کو دیکھا، ایک بار قبر کو دیکھا، ایک بار تبا سید سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، فرمایا میرے لال سجاد تم یہ کس بچے کی قبر پہ مجھے لے آئے؟ ارے میرا بھائی عباس جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا پیر زمین پر خط دیتے تھے، اتنا طویل القامت میرا بھائی، بس اتنا بتا دو میرے لال تم نے یہ چھوٹی سی قبر کیسے بنائی؟ کہا بھی اماں
جب میں کربلا میں پہنچا عباس کا لاشا ٹکڑوں میں بکھرا ہوا پایا۔ سنیں گے یہ لاشا کیوں بکھرا ہوا تھا؟ بس آخری فقرہ سنیں۔ جب امام حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا نا تو پسر سعد نے فوج والوں سے کہا ابھی تو تم نے رسول اللہ سے بدلہ لیا ہے، ابھی تو تم نے نبوت و رسالت سے بدلہ لیا ہے، ابھی ولایت سے بدلہ لینا باقی ہے، ابھی علی سے بدلہ لینا باقی ہے۔ لوگوں نے کہا حسین علی کا لخت جگر ہی تو ہے، ہم نے ذبح کر دیا، ہم نے نو کے نیزہ پہ سر چڑھا دیا، ہم نے خیموں میں آگ لگا دی، ہم نے بچوں کے دامن تک کو جلا دیا، ہم نے بچوں کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے، اب کس ظلم کی بات کرتا ہے؟ کہا یہ سب رسول کے ساتھ کیا ہے، ابھی ایک باقی ہے، تمہیں علی سے بدلہ لینا ہے۔ کہا علی سے کیسے بدلہ لیں؟ ایک لاشا فرات سے لایا گیا، ارے جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، جس کی آنکھوں سے خون روا تھا، جس کا سر دو پارا تھا، زخمی سر تھا، عباس کے جنازے کو لایا گیا۔ پسر سعد نے آواز دی یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کی تمنا ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، وہ علی جس نے تمہارے باپ دادا کو واصل جہنم کیا، وہ علی جس نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا، وہ علی جس نے تمہارے باپ داداؤں کا قتل عام کیا۔ اب وقت آ گیا ہے علی کے بیٹے سے بدلہ لو، اپنی تلواروں کی پیاس بجھا دو۔ ارے عباس کے لاشے کو قبیلوں کی تلواروں نے پاٹ دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میں نے چچا کی لاش کو ایک چٹائی میں جمع کیا، ایک گٹھڑی بنا کے چھوٹی سی قبر میں دفن کر دیا۔ زینب نے اپنے آپ کو قبر عباس پہ گرا دیا۔ اے میرے غازی عباس، میرے جگر کے ٹکڑے کوفہ و شام میں گرے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ریگزار زمین کربلا